Welcome to my channel Best Islamic Insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت عطا کرے گا۔ اللہ رزق اسی طرح دے گا جیسے رحمت کی بارش۔ پیارے ناظرین، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کر دے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ نماز عصر کے بعد اگر یہ تسبیح پڑھی جائے تو آپ رزق سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو فرض نماز کے بعد 3 بار پڑھے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ فاسق، سخت گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمام نمازیں خصوصی بیچ والی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے اس حصے دعوی اصل یعنی ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو، اور ہوں تو نہایت آسان ہوں کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، تیرے بندوں کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی، یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز عصر چھوڑی، گویا اس کے اہل و عیال اور مال چھن گئے۔ جیسے کوئی باپ دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو وصیت کر جائے کہ فلاں کام کرنا ہے تو اولاد وہ کام ضرور کرتی ہے، اگرچہ ان کو کتنا ہی تنگ کیوں نہ ہونا پڑے۔ وہ اولاد بہت بدبخت ہوتی ہے جو اپنے باپ کی وصیت کو پورا نہیں کرتی، اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑی گھٹیا اولاد ہے جو اپنے باپ کی وصیت کو بھی پورا نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا، یہ آقا علیہ السلام کی آخری وصیت تھی جو آپ نے اپنی امت کو فرمائی۔ اس بات سے بھی نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھی آقا علیہ السلام نے نماز کا ذکر کیا ہے اور امت کو نماز کی تلقین کی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں گے، اور خصوصاً نماز عصر کی اہمیت و فضیلت اور اسے چھوڑنے کے نقصانات کو سمجھیں گے۔ نماز کی اہمیت قرآن کی روشنی میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو
اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اسے 7 زمینوں 7 آسمانوں کا نور اسی وقت اللہ عطا فرمائے گا۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی۔ جو بھی پریشانی ہوگی اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو۔ اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی گھر میں غربت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی 255 آیت بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے۔ اس میں توحید، ذات و عظمت، صفات الہی بیان فرمائی گئی ہے۔ مسلمان یہ آیت بالخصوص خوف و خطر کے وقت پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی بہت بڑی عظمت اور رفعت والی آیت ہے اور اس بلندی اور برتری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں۔ یا رب العالمین کی توحید، اس کی کبریائی، بڑائی صفات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتبت اور عظیم القدر ہے، لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور وظیفہ کثرت سے تلاوت کیا ہے اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً 5 نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و انس سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی کوشش کرے اور اس آیت کے فیوز و برکات کو سمیٹنے کا اہتمام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ثابت ہے کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اس میں ذات باری تعالیٰ کی توحید، اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ نماز عصر پڑھنے کے بعد بوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، اچھا روزگار چاہتا ہے، کوئی بہترین نوکری چاہتا ہے یا اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے۔ پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا لیکن اب کاروبار رک چکا ہے۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے
آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، جلدی شادی کے اسباب کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مقروض ہیں، قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہو کر مانگنا۔ آج یہ نہ سوچئے گا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچئے گا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے، میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ آیت الکرسی کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں۔ وہ زندہ ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اس پر گرا نہیں گزرتی۔ ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت 1/4 قرآن ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانے ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ آیت الکرسی کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھ کر صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے۔ استغفار پڑھنے والا کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے۔ جس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جن کی حاجت پوری نہیں ہوتی، جن کی دعا قبول نہیں ہوتی، جن کی سالوں سے رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہو رہی، وہ نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کریں، اس طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ جب آپ یہ دونوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔
اب رب راضی ہے، آپ صدا لگا کر جو بھی مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ جو بھی آپ کی حاجات ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنی ہے۔ بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے بے حد پسند ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے مانگیں گے تو وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ دینے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ جب آپ عصر کی نماز ادا کریں تو اس کے بعد یہ آسان سا وظیفہ ہے پڑھ لے، آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔